اور درود و سلام ہو سید الانبیاء والبشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر کہ جن کے توسط سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس چاہیے کہ بھائی بھائی کی خیر خواہی کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جائے، اس خیر خواہی میں کبھی وچی نہ کریں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مثل المؤمنین، ایمان والوں کی مثال ایسی ہے کل جسد الواحد، جیسا ایک بدن اذا اشتکا منہ عضو، اگر اس میں سے بدن کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے تو سارا بدن اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیر میں کیل چبھ گئی، تکلیف ہے تو پٹی باندھ کے چھوڑ دو، پیٹ اور درد اور سینہ اور کمر اور سر اس میں تو کیل نہیں چبھی لہذا وہ آرام کرتے رہیں گے، نہیں، سارا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے ایک جماعت ہے، ان میں سے کسی بھی ایک ایمان والوں کو تکلیف پہنچے تو چاہیے کہ سارے ایمان والے مل کر اس کی تکلیف کو دور کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، جب ہم نے قرآن کی آیت اور نبی کے سنت کو بھلا دیا کہ ایمان کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو ختم کر دیا، ہم میں سے کوئی پنجابی بن گیا، کوئی سندھی بن گیا، کوئی بلوچی بن گیا، کوئی بلوچستانی بن گیا، کوئی فرانی بن گیا، ہماری قوت ختم ہو گئی۔ پنجابی صرف پنجاب میں ہے، سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، سرحد میں نہیں ہے، سندھی صرف سندھ میں ہے، ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ لیکن جب آپ کہیں کہ نہیں میں مسلمان ہوں تو ساری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کی تائید آپ کو حاصل ہو گئی۔ جب آپ اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں تو ساری دنیا کے 2 ارب کے مسلمان آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے ساتھ لبیک کہنے کو تیار ہیں، آپ کی حمایت کرنے کو تیار ہیں۔ برادران اسلام، دابیل جس کا نیا نام کراچی ہے، وہاں ایک کشتی میں چند خواتین اور بچے سفر کرنے کے لیے نکلے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور کشتی میں عورتوں اور بچوں کو لوٹ لیا۔ تو وہاں ایک عورت نے نعرہ لگایا، یا خلیفۃ المسلمین ہماری مدد کیجئے۔ تو کسی شخص نے یہ پیغام حجاج بن یوسف خلیفۃ المسلمین کو پہنچایا کہ مظلوم عورتیں آپ کو پکار رہی ہیں۔ انہوں نے فوراً محمد بن قاسم کو دابیل کراچی بھیجا کہ جاؤ ان ڈاکوؤں کو پکڑو، ان سے مال واپس لاؤ اور ان کو سزا دو۔ تو کیا ہوا؟ قافلہ آیا، ڈاکو کو پکڑا، ان کو مارا، ان کو ختم کرا اور ان سے لوٹا مال واپس لیا۔ تو جب وہ
یہ کام کر کے واپس بغداد جانے لگے تو سندھ کے سارے سندھی ہندو جمع ہو گئے اور مطالبہ کرا کہ محمد بن قاسم کو واپس بغداد مت بھیجو، سندھ میں رہنے دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے آ کر ہمارے سندھی وڈیرے ہندو ان کے ظلم سے ہمیں نجات دلائی، ہمیں ہمارا حق دلایا، ہمیں انسان بنایا۔ ان لوگوں نے تو ہمیں انسان سے بدتر رکھا ہوا تھا، کام بھی لیتے تھے، پیسہ بھی کھاتے تھے، غلامی بھی دی تھی، اور اس کے باوجود ہمارا کوئی حق نہیں دیتے تھے۔ محمد بن قاسم نے آ کے ہمیں ہمارا حق دلایا، لہٰذا یہ تو ہمارا اوتار ہے، ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ حجاج بن یوسف جو اس وقت کا خلیفہ تھا، انہوں نے کہا کریں اصول کے مطابق سردار اور قتل و غارت ختم کرنے کے بعد پولیس کو فوج کو اپنے واٹوں میں واپس جانا چاہیے، لہذا انہوں نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تھا کہ مثل المؤمنین، ایمان والوں کی مثال ایسی ہے کمثل الجسد الواحد، جیسے بدن کا ایک حصہ، بدن کے کسی حصے کو بیماری لگ گئی، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، پیر میں کیل چبھ گئی، زخم آ گیا، سارا بدن نہیں سوئے گا، سارا بدن آرام نہیں کرے گا، سارا بدن تکلیف میں ہو جائے گا، سارا بدن پریشان ہوگا جب تک کہ وہ تکلیف ختم نہ ہو جائے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم مسلمانوں کو ایک جماعت، ایک گروہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، پر چاہیے کہ بھائی کی خیر خواہی کرتا رہے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے جب اس رشتہ اسلامی کو بھلا دیا، اخوت اسلامی کو بھلا دیا، ہم نے برادریزم چلا دی، میں پٹھان ہوں، تو سندھی ہے، تو پنجابی ہے، تو بلوچی ہے، تو سرائکی ہے، تو فلاں ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ ہمیں تو قرآن نے مسلمان کہا ہے، محمد رسول اللہ نے بھائی کہا ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو جب ہم مسلمان بن کر آئے تھے، مسلمان بنے تھے، سارے کافر ہم سے ڈر گئے تھے کہ ان کی جماعت بہت بڑی ہو گئی ہے، ساری دنیا کے مسلمان ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے مدینے کے مسلمانوں کو چھیڑا، اگر کسی نے مدینے کے مسلمانوں کو مارا، اگر کسی نے مدینے کے مسلمانوں کو ظلم کرا، تو ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر تم سے لڑیں گے، اور تم ساری دنیا کے مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے۔ آج کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، جب ہم مسلمانوں نے اسلامیت، رشتہ اسلامی کو کمزور کر دیا اور اخوت اسلامی کو بھلا دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین، غزہ میں 80,000 عورتیں اور مرد اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ آپ اٹھائیں اخبار، آپ دیکھیں ٹیلی ویژن، آپ دیکھیں نتیجہ کہ ہم نے کوتاہی کری، اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا، اور
جو رشتہ اللہ نے ہمیں آپس میں دیا تھا اسے ختم کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود ہم پر حاوی ہو گئے اور غزہ میں 80,000 مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے پہلے وعدے پر قائم رہتے کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو آپس میں بھائی ہیں، فاصلوا بین اخویکم، اور بھائی تو بھائی کی خیرخواہی کرے گا، ہمدردی کرے گا، اس سے روگردانی نہیں کرے گا، اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس پر ظلم ہوتے نہیں دیکھے گا. تو ہم نے جب اخوت اسلامی کو کمزور کر دیا اور اخوت اسلامی کا رشتہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم آپس میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی برادری سے لڑنے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو تم اسلام سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے. میرا قبیلہ بڑا ہے، تیرا قبیلہ چھوٹا ہے، میری بکریاں پہلے پانی پئیں گی، تیری بکریاں پہلے پانی پئیں گی، اور نہیں میری بکریاں پہلے پانی پئیں گی، تم آپس میں لڑتے مرتے تھے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے کہ جہنم گرنے والے تھے. فابقاکم منہا، اللہ نے بچا لیا تمہیں مسلمان کر کے. فاصلوا بین اخویکم، پس تمہیں چاہیے کہ تم مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر جیو، مسلمان بن کر ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرو، مسلمان بن کر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، مسلمان کے ساتھ چلو، مسلمان کو ساتھ لاؤ، مسلمان سے شادی کرو، مسلمان سے بیاہ کرو، مسلمان سے تعلق قائم کرو، مسلمان سے تجارت کرو، مسلمان سے دوستی کرو، مسلمان سے پڑوسی بناؤ، مسلمان. تو اللہ نے تو ہمیں عزت کا راستہ دکھایا تھا، طاقت کا راستہ دکھایا تھا، محبت کا راستہ دکھایا تھا، لیکن ہم اس رشتوں کو توڑ بیٹھے، اس راستے کو بھول گئے اور نئے راستے اپنی مرضی سے بنا لیے. برادریزم اور قطبوازم، جلالیزم اور صوبائیزم، قبیلہزم، یہ زمین پر لڑ رہا ہے، یہ باپ دادے کے روش پر لڑ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو سندھی اور بلوچی اور پٹھان کہہ رہا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. یہ کمزور ہونے کے راستے ہیں. اسلام سے ہٹ جانا، اسلام طاقت ہے، اسلام قوت ہے، اسلام عزت ہے، اسلام بڑائی ہے، اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے. جتنا بڑا اللہ ہے اتنا ہی بڑا اس کا دین بھی ہے. تو جو اللہ سے کے رشتے اور اللہ کے دیے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو طاقتور کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہودیوں نے تبوک میں اجتماع شروع کر دیا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. آپ نے فوراً جہاد کا اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں تلواریں خریدو، نیزے خریدو، تیر کمان خریدو، خنجر خریدو. ہم خاموشی بیٹھیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ہم یہاں نہیں، ہم تبوک پہ جا کر ان کے سر پہ لڑیں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تبوک جانے کے لیے، اور وہاں تبوک میں یہودیوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ تبوک آ رہے ہیں، تو ایسا یہودی سب سے ڈرپوک ہوتا ہے، سارے یہودی بھاگ گئے. عیسائیوں نے دیکھا کہ جن کے پاس اسلحہ تھا، جو لڑنے والے تھے، وہی بھاگ گئے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. جب یہودی اور عیسائی میدان معرکہ سے بھاگ گئے تو عرب قریشی دشمن اسلام کافر
ہم تو تھوڑے سے رہ گئے، ہم تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اصل تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں، لہذا وہ بھی ایسا قصہ کر تبوک کو خالی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے ہیں تو دیکھا کہ میدان خالی ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ قریشی ہے، نہ عرب ہے، نہ دشمن ہے، نہ کافر ہے، صرف روب، اسلام کا روب، مسلمان کا روب۔ ہم نے اسلام ہی میں، مسلمان ہی میں، توحید ہی میں ایسی قوت رکھتی ہے کہ اس کو سن کے ہی دشمن ڈر جاتا ہے۔ وجعلنا فیہم الرعب، لہذا ہمیں بحیثیت مسلمان یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں جو اصل سبق پڑھایا گیا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بس تمہیں چاہیے کہ تم بھائی کے ساتھ مل کر رہو، جڑ کر رہو، اور آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ بھائی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرو، بھائی کنگال ہو جائے تو سب پیسے جمع کر کے اس کو دکان کھلوا دو، بھائی بدنام ہو جائے تو اس کی بدنامی کو دور کرنے کے لیے لوگوں میں چرچا کرو کہ نہیں ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے، نہیں ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے۔ تو فاصلحوا بین اخویکم کا معنی آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، اور خیر خواہی ہوتی ہے نیک نامی، کسی کو اچھا بنانا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ مبارک میں اور قرآن پاک کی آیت کے نتیجے میں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور یہ کہہ کر کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، ایمان والوں کی مثال آپس میں بھائی کی ہے، لہذا کوئی ایمان والا دوسرے بھائی سے ناراض نہ ہو، ناچاقی نہ اتفاقی نہ رکھے، لڑائی نہ کرے، دشمنی نہ کرے، اور کبھی کسی ہم انسان ہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے، اگر ہو جائے تو صلح صفائی کرے، آپس میں پیار محبت کی بات کریں، آپس میں اصلاح کی بات کریں۔ فاصلحوا، یہ آیت کا الفاظ ہے، فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان بھائی بن کر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہیں، اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کو علیحدگی میں سمجھا کے بتا کے کہ آئندہ ایسا نہ کریں، یہ نہیں کہ سب لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کریں اور اس کی خرابی اور کوتاہی کو لوگوں کو بتائیں، نہیں، جس طرح اپنی نفس کی حفاظت کرتے ہو، اپنے نفس کو بنانا چاہتے، اپنے نفس کی بدنامی نہیں چاہتے، اس لیے اپنے بھائی کی بھی چاہو۔ یہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا یہ مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں بھائی بنا کر، مسلمان بنا کر، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا کر ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اور اس دین کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عزت کی حفاظت اور اس دین کی پاسداری اور اس دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ خالق السماوات والارض والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وخلفائہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ فقد امرنا الله بذلك في كتابه حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا کریم کی تعریف اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد برادران اسلام، ہماری اور آپ کی جو عمر ہے بڑا حصہ تو گزر چکا، تھوڑا سا وقت رہ گیا. چونکہ ہمارے باپ دادا نے ہماری اسلامی تربیت کری تھی، ہمیں دین سکھایا تھا، اس وجہ سے ہم اور آپ یہاں مسجد میں موجود ہیں. لہذا اب آنے والی جنریشن، آنے والی اولاد، اس کی ذمہ داریاں ہمارے اور آپ پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے مدرسے میں لائیں، قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے میں لائیں، حدیث پڑھانے کے لیے مدرسے میں لائیں، مسلمان بنانے کے لیے مدرسے میں لائیں. لہذا اس کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم دیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں کیا ہوں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں. لہذا مدرسے اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہیں، ہر جگہ دینی مدارس موجود ہیں. ماشاءاللہ پاکستان سے ہمارے کراچی میں جامعہ ستاریہ اسلامیہ بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے. ماشاءاللہ بہت سارے بچے سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سرحد سے، سب جگہ سے بچے رہائشی ہیں. کھانا پینا ہے، بستر ہے، کمرے ہیں، کتابیں ہیں، استاد ہیں، ہر چیز مفت، کوئی فیس نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں، نہ کھانے پر، نہ کپڑے پر، نہ پانی پر، نہ بجلی پر، نہ سلائی پر، نہ کتابوں پر، نہ تعلیم پر، کوئی فیس. برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو آگے اس دین کو آگے بڑھانے تیار. یہ دین قیامت تک چلے گا، یاد رکھیے یہ دین اللہ کا دین ہے، قیامت تک چلے گا. اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کری تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے گا، ایسی قوم پیدا کرے گا جو ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اپنی اولادوں کو دین سکھائیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ خود بھی دین پر عمل پیرا ہوں، کتاب اللہ پر عمل پیرا ہوں، سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہوں اور دین پر سختی سے عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی 5 وقت نماز میں مسجد میں لے کر آؤ، صبح کی نماز میں لے کر آؤ، مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجو، قرآن کی تعلیم دلاؤ، قرآن حفظ کراؤ، حدیث حفظ کراؤ، مدرسے میں بھیجو، اسکول میں بھیجو، کالجوں میں بھیجو. یہ ساری تعلیم ہی دماغ کو روشن کرے گی اور بچوں کو ہوشیار بنائے گی اور انشاءاللہ اس دین کو آگے چلانے کے لیے ان کے اندر صلاحیت پیدا کرے گی. لہذا میں تمام حاضرین کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں، ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. وہ مدرسے جا رہے نہیں جا رہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں پڑھ رہے، اسکول جا رہے نہیں جا رہے، وہ جی نوکری کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، گھر میں دال آٹا چینی نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی تم سب کا رازق ہے، وہ رزق کی راہ سے کھول دے گا، وہ اسباب بنا دے گا رزق کے، اس کی فکر نہیں کرو. تم فکر کرو اللہ کے دین کو آگے چلانے کی تو اللہ تمہارے رزق کے راستے کھول دے گا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے. رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا قرآن میں، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑا رازق ہے، ذو القوت المتین، اس کے ہاتھ میں ساری طاقت اور قوت ہے، جس طرح چاہے اسباب سے. اور جی ہماری تو 20 ایکڑ زمین ہے، وہ جی ایسی بارش آئی اور ساری کھیتی برباد. کہاں گئی تمہاری 20 ایکڑ زمین؟
اللہ چاہے گا تو کھیتی صحیح سالم اترے گی، اللہ چاہے گا تو رزق میں برکت ہوگی، اللہ چاہے گا تو تمہارے رزق کے اسباب بنیں گے۔ لہٰذا تم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیاریاں کرو، اللہ تمہارے سارے کام نمٹا دے گا۔ اور ان کاموں میں سب سے اہم کام اولاد کی تربیت اسلامی، اولاد کی دین اسلامی، اولاد کی تعلیم اسلامی۔ میں تمام حاضرین سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مسئلے پر خصوصی طور پر توجہ دیتے ہوئے اپنی اولادوں کو مدرسے میں بھیجیں، اسکولوں میں بھیجیں، تعلیم دلائیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو بعمل مسلمان بننے کی توفیق دلائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری اور آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انصرنا علی اعدائنا واعدائک واعداء الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔